أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مردوں کے لیے حصہ ہے جو چھوڑا ان کے لیے والدین نے یا قریبی رشتہ داروں نے وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو چھوڑا والدین یا قریبی رشتہ داروں نے مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ اس میں سے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو نصیبا مفروضا حصہ ہے طے شدہ حصہ ہے مقرر وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت قریبی رشتہ دار اور یتیم اور مسکین پس ان کو اس میں سے دے دو فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ پس ان کو اس میں سے دے دو اور ان سے بات کہو دستور کے مطابق وَقُولُوا اور ان سے بات کہو قولا معروفا دستور کے موافق بات وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ اور چاہیے کہ ڈرتے رہیں وہ لوگ ڈریں وہ لوگ کہ اگر وہ چھوڑ جائیں اپنے پیچھے ضعیف اولاد ذریہ اولاد ضعافاً کمزور اگر وہ چھوڑ جائیں اپنے پیچھے کمزور اولاد خافوا علیہم تو ان کے بارے میں ڈریں ان کے بارے میں خوف رکھیں فلیتقوا اللہ بس چاہیے کہ اللہ سے ڈریں ولیقولوا قولا سدیدا اور چاہیے کہ کہیں درست بات ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال ناحق انما يأكلون في بطونهم نارا بے شک وہ ڈالتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ وسيصلون سعيرا اور ان قریب داخل ہوں گے جہنم میں ان آیات مبارکہ کو توجہ سے دیکھ لیجئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام نے دو ضعیف مخلوقات کو اصناف کو میراث میں حصہ دیا ایک عورتوں کو اور چھوٹے بچوں اور یتیم بچوں کو اسلام سے پہلے نہ عورتوں کو میراث دی جاتی تھی اور نہ نابالغ بچوں اور بچیوں کو میراث دی جاتی تھی اور یتیموں کے ساتھ بھی ناروا سلوک کیا جاتا تھا اسلام نے بطور خاص اس کی تاکید فرمائی عرب کے اندر دستور تھا کہ میراث کا مستحق اسی کو سمجھتے تھے جو گھوڑے پر سوار ہو اور دشمن کا مقابلہ کر کے مال غنیمت جمع کرے ان کے ہاں سب سے محترم مال غنیمت ہوتا تھا لڑائی جھگڑے سے جو حاصل ہو لہذا بچیوں کو تو میراث دیتے ہی نہیں تھے چاہے بالغ ہوں یا نہ بالغ اور بچوں کو میراث تب دیتے تھے جو لڑنے اور مارنے مرنے کے قابل ہو جاتے تھے تو ان کو میراث دیتے تھے تو شریعت نے ایک تو اس اصول کو ختم کیا اور دوسرا یتیموں کی میراث پر قابض ہو جاتے تھے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ حضرت اوس ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور دو لڑکیاں اور ایک نابالغ لڑکا اور ایک بیوی یہ ان کے ورثاء تھے عرب کے دستور کے مطابق ان کے چچا زاد بھائیوں نے مرحوم کے پورے مال پر قبضہ کر لیا نہ بیوی کو کچھ دیا
اور نہ بچیوں کو دیا، کیونکہ عورت تو مستحق تھی نہیں ان کے ہاں، اور بچے کو بھی نہ دیا، اور یہ کہا کہ یہ نابالغ ہے۔ اوس ابن ثابت کی بیوہ نے چاہا کہ چچا زاد بھائی جو پورے ترکے پر قبضہ کر رہے ہیں ان سے گزارش کی کم از کم ان کی بیٹیوں سے، میرے بچیوں سے شادی کر لو، کم از کم مجھے ان سے تو فراغت ہو جائے، پریشانی ختم ہو جائے، میراث تو تم نے لے لیے ویسے بھی۔ وہ اس پر بھی راضی نہ ہوئے، تو انتہائی بے کسی کی حالت میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور شکایت کی۔ حضور علیہ السلام نے جواب دینے میں توقف فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی، اور قانون الہی کا گویا انتظار فرمایا۔ اس موقع پر اللہ نے یہ آیات مبارکہ اتاری، للرجال نصیب، اور مردوں کے لیے بھی حصہ ہے، مما ترک الوالدان، جو والدین چھوڑ جائیں یا قریبی رشتہ دار، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو والدین چھوڑ جائیں یا قریبی رشتہ دار، مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا، تھوڑا ہو یا زیادہ حصہ تو مقرر ہے۔ باقی آئندہ جو ابھی اگلا رکوع ہمارا آ رہا ہے وہ ہے سارا میراث کے بارے میں، تو وہاں کافی تفصیل انشاءاللہ میراث کے متعلق آ جائے گی۔ یہ آیت اتنا بتا رہی ہے کہ عورتوں کا حصہ ہے، لہٰذا اسلام نے عورتوں کا اور بچوں کا اور بچیوں کا حصہ مقرر فرما دیا۔ اب ظاہر بات ہے ایمان لا چکے تھے صحابہ کرام، اور ابھی تک نیا قانون آیا نہیں تھا تو سابقہ پہ چل رہے تھے۔ اب جب قانون آ گیا پھر تو وہ 100% عمل پیرا ہونے والی شخصیات تھی، تو خواتین کو حصہ مقرر ہو گیا اور بچوں کے لیے بھی۔ یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے، پہلی تو یہ بات ہے کہ دیکھیے ہمارے ہاں میراث کی تقسیم نہیں ہوتی ہے، والد کا انتقال ہو گیا، والدہ کا ہو گیا، کسی کا بھی ہو گیا، میراث تقسیم کرتے ہی نہیں ہیں، اسی میں سے عام طور پر ایصال ثواب بھی ہو رہا ہے، خوب خرچ جمع سب کچھ ہو رہا ہے، اور میراث تقسیم نہیں کرتے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میراث کی تقسیم بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ تو ایک تو یہ بات ارشاد فرما دی کہ جو والدین چھوڑیں یا قریبی رشتہ دار اس میں میراث ہے، اور اس میں اقرب کا لفظ بہت اہم ہے کہ دیکھو میراث ملے گی اقرب ہونے کے اعتبار سے، ضرورت کے اعتبار سے نہیں، کہ بھائی ایک آدمی ہے اس کا ایک رشتہ دار ہے انتہائی ضرورت مند ہے، جبکہ دوسری طرف اس کا حقیقی قریبی رشتہ دار موجود ہے۔ جیسے مثلا ایک آدمی کے بیٹے موجود ہیں 1 2 3، تو بیٹا باپ سے زیادہ قریب ہے، جبکہ اسی کے پوتے بھی موجود ہیں مرنے والے کے، لیکن ظاہر بات ہے پوتا ایک درجہ دور ہو جاتا ہے کیونکہ بیچ میں بیٹے کا واسطہ آ جاتا ہے۔ تو شریعت کہتی ہے کہ میراث کا دستور اقرب کے ضابطے سے ہوگا، ضرورت کے ضابطے سے نہیں ہوگا۔ دیکھیے یہ انتہائی ضروری ہے، ورنہ تو سارے ہی آدم اور حضرت حوا کی اولاد ہیں، تو کہاں کہاں تک آدمی رشتہ داری کو لے جائے گا۔ تو شریعت نے بتایا اقرب کے ہوتے ہوئے، زیادہ قریب کے ہوتے ہوئے، ابعد یعنی دور والا وہ مستحق نہیں ہوگا۔ اور للرجال اور للنساء ایک ہی آیت میں الگ الگ سے لا کر دونوں کے استحقاق کو برابر قرار دے دیا گیا۔ اگرچہ بچی کے لیے 1 گنا ہے، بچے کے لیے 2 گنا ہے، لیکن حصہ دونوں کے لیے مقرر ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ عورت ایک تو صنف نازک ہے، پھر شریعت نے اس کا حصہ آدھا کیوں رکھا مرد کے مقابلے میں؟ تو ایسے لوگوں کو تو اعتراض کی اس لیے گنجائش نہیں ہے کہ جب تک قرآن و سنت نہیں آئے تھے، اسلام نہیں آیا تھا، تم تو عورتوں کو 1 ذرہ بھی نہیں دیتے تھے، تم تو بات ہی نہ کرو جو اسلام کو نہیں مانتے ہو یا اسلامی تعلیمات کو، کیونکہ اس وقت میں تو عورت کو میراث کا مستحق سمجھا ہی نہیں جاتا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو اسلام کے پورے قانون کو دیکھیے، اسلام کی پوری بات کو مانیے، اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت کا سارے کا سارا خرچہ وہ مردوں کے ذمے ہے۔
اگر وہ بیٹی ہے تو باپ کے ذمے ہے، بہن ہے تو بھائی کے ذمے ہے، بیوی ہے تو شوہر کے ذمے ہے، ماں ہے تو بیٹوں کے ذمے ہے۔ شریعت نے پہلے تو عورت کو لاوارث چھوڑا ہی نہیں ہے، اس کا خرچہ مکمل مردوں کے اوپر واجب قرار دے دیا اور عورتوں کو گھر رہنے کا پابند بنایا۔ سارا خرچہ مردوں پر ڈالنے کے باوجود شریعت کہتی ہے کہ عورتوں کو پھر بھی آدھا حصہ دے دو۔ 2 لاکھ اگر بھائی کو آتے ہیں تو 1 لاکھ بہن کو بھی ملے گا، حالانکہ بہن کا کھانا پینا لباس رہائش وہ سب ہوگی بھائی کی ذمہ داری، اور پھر بھی 1 لاکھ ملے گا، کیونکہ بظاہر تو پھر عقل کا تقاضا یہ ہے جب سارا خرچہ بھائی نے کرنا ہے، مرد نے کرنا ہے، تو بھائی سارا اسی کو ملنا چاہیے جو خرچ کرے گا، لیکن اسلام نے خرچہ بھی مردوں پر ڈالا اور عورت کو نصف میراث کا مستحق بھی بنا دیا۔ اور سب سے بڑھ کر بات تو یہ ہے کہ اللہ رسول جو فیصلہ کریں مسلمان کے لیے تو سر تسلیم خم کرنے کے اندر ہی خیر ہے، ہم تو دوسری بات کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ باقی دیکھیے نا، اگلی جو آیت کریمہ ہے وہ بھی اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور بہت سارے لوگ اس مسئلے کو بہت اٹھاتے ہیں کہ دیکھو اسلام یتیم پوتوں کو میراث نہیں دیتا۔ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کے 2 بچے بھی ہیں، اور ایک بیٹا پہلے انتقال کر گیا، اس کے یتیم پوتے موجود ہیں، تو بیٹوں کے ہوتے ہوئے پوتوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ میت کے بیٹے موجود ہیں تو پوتے میراث کے مستحق دادا سے نہیں ہوں گے۔ تو کہتے ہیں دیکھو جن کا والد بھی نہیں ہے دادا کی میراث سے اس کو نہیں ملے گا۔ ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ زیادہ جانتے ہیں، اور جیسے ابھی عرض کیا کہ اس کا دار و مدار اقرب ہونے پر ہے اور ضرورت کے اعتبار سے نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خود اللہ جل شانہ فرماتے نصیبا مفروضا، یہ حصہ مقرر ہے، اور اگلی آیت نمبر 11 میں آ رہا ہے فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، تمہیں کسی قسم کا اس میں اعتراض کا حق نہیں ہے۔ ہاں جو یتیم بچے ہیں یہ آیات اسی بارے میں تو چل رہی ہے کہ یتیموں کا کتنا خیال کرنا ہے۔ خود ان بچوں کے جو والد کا انتقال ہوا ان کا سارا حصہ ان یتیم بچوں کو ہی تو جائے گا نا، جن کے والد کا انتقال، اس میں سے تو بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا جو بچوں کے چچا ہیں، تو ہر والد کا حصہ اس کی اولاد کو جاتا ہے۔ تو باقی شریعت کہتی ہے ان کی کفالت آپ کے ذمے ہے۔ اس کے لیے کیسی پیاری پیاری ہدایات یتیموں کے بارے میں ہمارے سامنے آ گئیں۔ اور اگلی بات یہ فرمائی کہ یہ جو حضرات میراث کے مستحق نہیں، پہلے جو تھا نا تھوڑا زیادہ خیر خواہی کا زمانہ تھا، بے تکلفی کا زمانہ تھا، رشتوں کا تقدس بڑا موجود تھا، میراث تقسیم بھی ہوتی تھی اور اس کے وقت ایک بہت بڑا ہجوم لگ جاتا تھا رشتہ داروں کا۔ تو جب شریعت نے میراث کی تقسیم رکھی، کچھ کو ملے گا کچھ کو نہیں، قریبیوں کو ملے گا دور والوں کو نہیں، تو فرمایا جب میراث کے وقت وہ موجود ہوں تو سارے ورثاء اگر وہاں موجود ہیں جو حقیقت میں وارث ہیں، اگر وہ سب راضی ہیں، حاضر ہیں، بالغ ہیں، 3 شرائط ہیں، سارے ورثاء راضی بھی ہیں، حاضر بھی ہیں، سارے بالغ بھی ہیں، تو اس مرحوم کی میراث میں سے پاس ویسے آنے والوں کو کچھ نہ کچھ دے دو، کچھ نہ کچھ ان کی خیر خواہی کر لو۔ اور اگر سارے راضی حاضر بالغ نہیں، پھر جو اپنے حصے میں سے کسی کو دینا چاہے تو وہ اس کو دے سکتا ہے۔ اسی کو فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، اگر تقسیم کے وقت آ جائیں قریبی رشتہ دار، حالانکہ وہ میراث کے مستحق نہیں بن رہے، اور یتیم بچے آگے، مساکین آگے، کچھ نہ کچھ دے دو ان کو، اور باقی جو بات کرو تو اچھی بات ان کو کہہ دو کہ دیکھو بھائی ورثاء کا حق ہے، ہم تو از خود اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے تقسیم ہے، اس طرح ان کو اچھی اچھی باتیں کہہ کر ان کو سمجھا دیا جائے۔ یہ کچھ پہلے زمانے میں ہوتا تھا جب خیر خواہی کا زمانہ بھی تھا اور میراث کی تقسیم بھی ہوتی تھی، تو آج اللہ معاف فرمائے میراث کی تقسیم اس طرح ہوتی ہی نہیں، تو یہ ایک اہم چیز ہے، اس کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ میراث کا یہ جو مسئلہ ہے اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔
جیسا کہ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی 60 سال تک عبادت کرتا رہتا ہے اور آخری وقت میں کسی کو محروم کر دیتا ہے اپنے وارث کو، تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو راہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اس لیے خیال کرنا چاہیے اور اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور پھر آگے یتیم بچوں کے بارے میں دیکھیے کیسا ارشاد فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یتیم بچوں کے بارے میں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، خیال کرو نا کہ اگر تم دنیا سے چلے جاتے، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں رہ جاتے، تو تمہارے دل میں مرتے ہوئے ان کے بارے میں کتنا ڈر ہوتا کہ پتہ نہیں میرے بچوں کا کیا بنے گا، میری بچیوں کا کیا بنے گا۔ ہر جانے والے والد اور والدہ کی تو ایسی تمنا ہوتی ہے نا کہ ان کے بچوں کے ساتھ اچھا ہی سلوک ہوتا رہے۔ تو فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ، لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، کہ اگر یہ اپنے اوپر پیچھے کمزور اولاد کے چھوڑ کے جا رہے ہوتے، خافوا علیہم، تو ان کے بارے میں کتنا ڈر رہے ہوتے کہ پتہ نہیں آدمی کے بچوں کا میرے بعد کیا بنے گا۔ اس لیے تم بھی تو کسی کے یتیم بچوں پر ترس کھاؤ، ان کے بھی تو والدین تھے، ان کی بھی تو یہی تمنا تھی۔ تو اللہ سے ڈرو اور خاص کر کے ان سے بات سلیقے کی کرو۔ یہ بھی بہت اہم ضابطہ ہے کہ یتیم بچوں کے ساتھ سلیقے کے ساتھ، طریقے کے ساتھ اور ان کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے بات کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ دیکھیے پھر فرمایا بے شک وہ لوگ یتیموں کا جو مال کھاتے ہیں ظلماً، وہ حقیقت میں اپنے پیٹوں میں آگ ڈال رہے ہیں۔ یتیم کے مال کھانے کو پیٹ میں آگ ڈالنے کے مترادف قرار دیا، یعنی قیامت کے دن ایسے شخص کے پیٹ میں آگ بھر دی جائے گی، یہ آگ میں جائے گا، یہ جہنم کا ایندھن ہوگا۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اوپر سے مال ہے، حقیقت میں آگ ہے۔ جیسے دیا سرائی کو دیکھیں نا، اوپر سے آگ نظر نہیں آتی، ہاتھ لگاؤ تو ہاتھ نہیں جلے گا، لیکن تھوڑا سا اس کو رگڑ دو مسالے پر تو وہ کیسے انگارے کی صورت اختیار کرتی ہے اور شعلہ مارتی ہے۔ اسی طرح یہ حقیقت میں آگ ہی ہے۔ ایک روایت میں کہ یتیم کا مال ناحق کھانے والا قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ پیٹ کے اندر آگ کی لپیٹیں ہوں گی اور آگ اس کے منہ سے، ناک سے، کانوں سے، آنکھوں سے نکل رہی ہوگی۔ تو یتیم کے مال کے بارے میں سخت وعید ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز کچھ لوگ اس طرح اٹھائے جائیں گے کہ ان کے منہ آگ سے بھڑک رہے ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو یتیموں کا مال نہ حق کھاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں پیارے آقا نے فرمایا میں تمہیں دو یتیموں کے مال کے بارے میں خصوصی نصیحت کرتا ہوں، احرج مال الضعیفین المرأة والیتیم، ایک تو عورت کی میراث اور حصے کا خیال کرو، اور ایک یتیموں کے بارے میں بالخصوص میں تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ یتیم بچوں کا بالخصوص خیال کرنے والے بنو۔ لہذا میراث کی تقسیم انتہائی اہم چیز ہے۔ اسی طرح بعض لوگ نا مدارس کے اندر اگر یتیم بچے پڑھتے ہیں اور مستحقین ہیں، ان کے نام پر مدرسے میں کھانا آ رہا ہے، چندہ آ رہا ہے، تو وہ ان کا حق بنتا ہے۔ اس کو ناجائز کھانا وہ بھی یتیم، یا اسی طرح یتیم خانے ہوتے ہیں جگہ جگہ پر، وہاں لوگ امداد کرتے ہیں، اس کو بھی ناحق کھانا یہ بھی یتیم کے مال ناحق کھانے والی بات ہے، اور وہ بھی اس وعید کے اندر اور اس عذاب کے اندر شامل ہوگا۔ اور باقی جتنی بھی مالی معاملات ہیں تو اس میں صفائی یہ شریعت کا اہم شعبہ ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ میت کے جو بدن پر کپڑے ہوتے ہیں نا، وہ بھی ایک تو کاٹ کر نکالے جاتے ہیں، اتارنے مشکل ہو جاتے ہیں، تو پھر بھی اگر ان کی کوئی قیمت ہے تو دراصل وہ میراث ہے۔ اور اسی طرح جتنے بھی جو اس کے پہنی ہوئی چیزیں ہیں، چاہے وہ گھڑی ہے، کوئی اور چیز ہے، غسل والے برتن ہیں، صابن ہیں، بعض لوگ ہمارے ہاں سمجھتے ہیں جس صابن سے میت کو غسل دیا بس وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ ساری باتیں ہماری اپنی ذہن کی ایجاد کردہ ہیں۔ تو جو چادر میت کے اوپر ویسے ڈالتے ہیں کفن دینے سے پہلے، اس کو بھی استعمال نہیں کرتے ہیں، ڈرتے ہیں اس سے، اس صابن کو استعمال نہیں کرتے، اس برتن کو استعمال نہیں کرتے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں
سمجھ لیجئے ساری میراث میں شامل ہیں۔ ہاں اگر میراث پہلے ہم کسی کو دینا چاہتے ہیں اس کے کپڑے جوتے وغیرہ، تو سارے ورثاء کا راضی حاضر بالغ ہونا ضروری ہے۔ اور اس میں ایک یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ دیکھیے ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، الایصال حق، ایصال ثواب کرنا یہ حق ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ایصال ثواب میت کے مال میں سے نہیں ہے۔ اب جب ایک آدمی دنیا سے چلے گئے نا، تو اب تو ان کی ذاتی ملکیت کچھ بھی نہیں رہا، روح نکلتے ہی وہ سب وارثوں کی ملکیت میں منتقل ہو گیا۔ ہر پیچھے رہنے والا بیٹا بیٹی بیوی ماں باپ اس میں شریک ہو گئے نا۔ اب تو وہ مرنے والے کا مال نہیں ہے، کوئی کہے یہ تو مرحوم کا مال ہے، تو جیسے ہی روح نکلی ہے فوراً میراث منتقل ہو چکی ہے وارثوں کو، لہٰذا اب یہ مرحوم کا مال نہیں رہا ہے۔ تو لہٰذا اگر اس کے اجتماعی مال میں سے ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں تو سارے ورثاء کا راضی حاضر بالغ ہونا ضروری ہے۔ سب کو بتانا چاہیے، ورنہ کہ تو بھائی اتنا حصہ میں سب کا ڈال کر والد کے لیے ایصال ثواب کر رہا ہوں، تم سارے راضی ہو یا نہیں ہو، وہ بالغ بھی ہونے ضروری ہے، موجود ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں کسی کے حصے میں سے 50,000 1,00,000 ڈال کر ایصال ثواب کروں۔ تو دیکھو ایصال ثواب ضرور کرنا چاہیے، لیکن اگر مجھے اتنا جذبہ ہے تو میں اپنے مال میں سے کروں نا، اپنے حصے میں سے 5 لاکھ کا کروں، 10 لاکھ کا کروں۔ اور اگر میت کے مال میں سے کرنا چاہتا ہوں تو اگر میرے علاوہ کوئی اور ورثاء بھی ہیں تو ان سے اجازت لینا، ان کا بالکل دل سے راضی ہونا یہ ضروری ہے، یا ان کے حصے ان کو دے دیے جائیں اور پھر بتایا جائے بھائی میں ایصال ثواب کرنا چاہتا ہوں، اتنا حصہ آ رہا ہے، آپ آزاد دے دیں دل کی خوشی سے، تو بہت اچھی بات ہے، اور جو دے تو ٹھیک ہے، نہ دے تو کوئی جبرن نہیں کر سکتا ہے۔ ان شرائط کی رعایت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا